بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاہوری. آج میں ایک بہت ہی محترم شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور یہ کامرس کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے ماشاءاللہ، محترم پروفیسر جاوید حیات صاحب. تو محترم پروفیسر جاوید حیات صاحب جو ہے آج انہوں نے ٹائم دیا تو ہم ان کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ سر نے ایجوکیشن کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا اور پھر اس کے بعد جو پروفیشنل لائف ہے وہ کب سٹارٹ کی. تو سر تھوڑا سا بتائیں گے. میں نے گورنمنٹ عباسیہ ہائی اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی. اچھا. اس کے بعد گورنمنٹ ایس سی کالج میں جو ہے وہ ایم اے اکنامکس تک تعلیم حاصل کی. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے پہلی جاب جو ہے وہ نیشنل سیونگز میں کی، نیشنل سیونگز آفیسر کے طور پہ. اچھا. ہارون آباد میری پوسٹنگ ہوئی. وہاں کا سینٹر جو ہے میں نے ہی کھولا. اچھا. پھر 6 مہینے وہاں رہنے کے بعد بہاولپور میں آ گیا نیشنل سیونگ سینٹر میں. اس کے بعد پھر میری جاب ہو گئی رجسٹریشن آفس شناختی کارڈ دفتر میں ایز رجسٹریشن انسپیکٹر جو ہے 16ویں اسکیل میں. وہاں نیشنل سیونگ میں 14ویں اسکیل میں جاب تھی. اچھا. یہاں 16ویں اسکیل میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے جاب ہوئی میری. بہاولپور پوسٹنگ ہوئی. اچھا. 3 سال یہاں رہا. پھر اس کے بعد میں کامرس ایجوکیشن میں چلا گیا. اچھا. سینئر انسٹرکٹر کامرس کے طور پر میں نے جاب کی. لیکن پہلے وہ ایڈ ہاک جاب تھی 2.5 سال. پھر ریگولر میں ہی سلیکشن کامرس میں بھی ہو گئی اور ایس سی کالج میں بھی ہو گئی لیکچر کے طور پہ. اچھا. لیکن آرڈر پہلے ایس سی کالج کے آ گئے. پھر 2.5 سال میں نے گورنمنٹ ایس سی کالج میں لیکچر اکنامکس کے طور پہ جاب کی. صرف 5 سال کی ایجوکیشن لیکچر کے طور پہ میری پھر سلیکشن جو ہے ایز پرنسپل فیڈرل پنجاب پبلک سروس کے ذریعے ہو گئی اور پرنسپل بن گیا میں رحیم یحییٰ کامرس کالج میں. اچھا. ماشاء اللہ. 1.5 سال میں رحیم یحییٰ کامرس کالج میں پرنسپل رہا. وہاں میرے ہوتے ہوئے ہی وہاں بی کام کلاسز کا اجرا ہوا. اچھا. پھر وہ کیونکہ کامرس کالج رحیم یحییٰ کی پوسٹ میں 18ویں اسکیل میں تھا تو وہ جاب 19ویں اسکیل کی ہو گئی تو میں نے اپنا تبادلہ جزمان کروا لیا. اچھا. پھر 9 سال میں جزمان میں پرنسپل رہا کامرس میں. اور اس کے بعد پھر میں کامرس میں ہی 1998 میں بہاولپور آ گیا ایز پرنسپل جو ہے. اور 2013 میں ریٹائر ہوا. 15 سال میں نے یہاں بطور پرنسپل کام کیا. اچھا. ماشاء اللہ. 2006 میں حج جب میں کر کے آیا پہلا تو میں نے یہاں پر چونکہ کامرس ایجوکیشن میں اللہ کے فضل سے 100 پنجاب میں 118 ادارے ہیں. اچھا. بات یہ ہوتی ہے کہ ایکسیپشن کیا ہے کہ آپ نے اوروں سے مختلف کیا چیز ہے. تو یہ واحد ادارہ تھا جس نے 2006 میں پورے پنجاب میں کامرس میں اپنی ویب سائٹ پہلی بنائی. اچھا. ماشاء اور اللہ. وہ ویب سائٹ بھی میں نے اپنے بیٹے سے فری بنوائی جو آج کل جرمنی میں کام کر رہا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. وہ یہاں پہ تھے اور خالد محمود صاحب نے اس کا یہاں افتتاح کیا. اچھا. ماشاء آ اللہ. کے جو ہے چیئرمین ٹیوٹا نے. ماشاء اللہ. تو میں نے انہیں بلوایا چیئرمین ٹیوٹا کو یہاں فنکشن کے لیے کیونکہ یہاں کالج کی حالت نہ انتہائی بری تھی. یہاں پر جو ہے ہال کی چھت کو جو ہے وہ تھرموپول کی تھی، چڑیوں کے گھونسلے بنے ہوئے اور چڑیاں کھا چکی تھیں. صحیح. اینول ریپیئر اسپیشل ریپیئر کے لیے کوئی پیسہ نہیں ملتا ایک عرصے سے. تو میں نے کہا چیئرمین ٹیوٹا کو بلائیں تاکہ کوئی یہاں پیسہ ملے. صحیح. پھر لڑکیوں کے داخلے کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ دور ہونے کے ناطے طالبات کیسے آئیں صحیح. یہاں پر. تو جو اچھی پوزیشن میں طالبات تو تھیں بلکہ 6 جو ٹاپ کی طالبات تھیں میرے کالج میں آیا، ان کا داخلہ ہوا. لیکن رکشہ والا جو ہے وہ آنے جانے کے 1000 روپے مانگتا تھا. ملت کالج 500 روپے فیس لیتا تھا. صحیح. وہ 6 کی 6 سیٹل ٹاؤن رہنے والے تھے، انہوں نے وہاں داخلہ لے لیا. تو میرا مقصد تھا کہ لڑکیوں کے لیے کوئی بس لی جائے یہاں پر جو ہے. تو انہیں بلوا کے انہوں نے پھر مجھے بس کے 20 لاکھ روپے دیے. 20 لاکھ روپے اینول اسپیشل ریپیئر کے لیے دیے خالد محمود صاحب نے.
ویب سائٹ کا میں نے افتتاح کرایا ماشاء یہاں پر جو ہے ان کا جو ہے. صحیح. یہاں پوزیشن یہ تھی کہ جب میں آیا تو تمام کلاس روم میں اسٹیل فولڈنگ چیئر پہ لوگ بچے بیٹھتے تھے, کتابیں زمین پہ رکھتے تھے. صحیح. میں نے ٹیبٹا کا جو وڈ ورکنگ سینٹر کوٹ اردو ہے, ہاں بالکل, تاکہ ٹیکنیکلی اعتراض بھی نہ لگے, رشوت کے چکر بھی نہ پڑے. وہ مہنگی چیزیں, ان کی کرسیاں پائیدار ہوتی ہیں. اپنے اختیار جو میرا تھا اس پاور میں آہستہ آہستہ کر کے, سمجھ نا بات, میں نے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 700-800 کرسی بنوائی. اچھا. لڑکوں کے ہاسٹل کے لیے 100 کرسیاں بنوائی میں نے وہیں سے, ان کے ڈائننگ کے لیے وہاں پہ جو ہے. اس کے علاوہ یہ واحد ادارہ تھا جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے یونینوں کی وجہ سے اور ٹیچروں کی وجہ سے, کہ میں نے تمام کلاس روموں میں کیمرے لگائے. اچھا ماشاء اللہ. اور اپنے کمرے میں بیٹھ کے نگرانی ہوتی تھی کہ پیریڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ماشاء اللہ. آپ کو سوچ لیں کہ کتنی مخالفت ہوتی ہے اس بات کی نگرانی کے لیے. صحیح بات. وہاں پہ جو تو یہ پہلا ادارہ تھا جس میں CCTV کیمرے لگے کلاس روموں تک میں. میں نے یہاں تمام کلاس روم میں AC لگوائے. ماشاء اللہ. سمجھ بات, ہال میں 13-14 AC لگوائے میں نے ماشاء اللہ. یہاں پہ جو ہے. صحیح. اس میں جو ہے تو جب میں یہاں آیا تو کالج کا گیٹ تک بھی نہیں تھا. اچھا. اس کے اندر جو ہے تو وہ, اور اس گیٹ کے لیے جناب ٹیکنیکلی بڑی پرابلم یہ تھی کہ گیٹ میں لگتے وقت کچھ لوگوں نے یہاں اسٹے لے لیا مداخلت کر کے جو ہے. تو شیخ نذیر صاحب اللہ غریق رحمت کے پرنسپل ہوتے تھے, انہوں نے ٹھیکیدار سے اس آڑ میں نا پرنسپل کی رہائش کے باہر ایک 4 دیواری بنوا لی ان پیسوں میں, اور گیٹ نہ لگا. اچھا. چوریاں ہو رہی تھیں. اب کاغذی طور پہ سمجھ لو گیٹ لگا ہوا ہے, پرائیویٹ طور پر دیوار بن گئی. صحیح ہے. صحیح صحیح. وہاں پہ جو ہے صحیح. سوئی گیس نہیں تھی. اچھا. سوئی گیس کا پیسہ ظفر شاہ صاحب نے نا, کیونکہ یہ اس وقت دیہاتی علاقے میں کراتا تھا, یمنا لگی. خیر وہ بڑی مشکل سے سوئی گیس کے لیے بھی پیسہ لیا. اچھا. وہ آئی, گیٹ لگا. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے جو کشمیر کے موضوع پر جو ہے ایک قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ نے مقابلہ کرایا کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا. اچھا. 4000 ایسے وہاں گئے اور ٹاپ میرے لڑکے نے کیا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہاں پہ جو ہے اس موضوع پر جو ہے. زبردست زبردست. اور وہاں پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں اس لڑکے کو 10,000 کیش انعام اور اوارڈ دیا گیا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اسپورٹس میں پنجاب ٹیکنیکل بورڈ میں 3 سال تک مسلسل ہیٹرک کی. ماشاء اللہ. کسی ادارے کا ریکارڈ نہیں ہے پورے پنجاب میں میرا. صحیح. تو یہ تھی میری ایکسپیرینس جو ہے جو میں نے یہاں کام کیا. ماشاء اللہ. اس میں جو ہے اللہ نے صلہ اس کا یہ دیا کہ میرے دونوں بیٹے جو ہے انہوں نے, پھر میں نے 2 سال ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیبٹا کے طور پر کام کیا. اچھا. جب خالد محمود صاحب یہاں آئے اور انہوں نے میرے دیکھا پروگریس دیکھی تو انہوں نے پھر مجھے یہاں پر ڈسٹرکٹ مینیجر جو تھا وہ ٹرمینیٹ ہو چکا تھا, تو محسن گیلانی خانے وال کے پاس ڈبل چارج تھا, ان کا چارج ختم کر کے مجھے ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیبٹا بنا لیا. اچھا. پھر جب عبد الرحمان ناصر صاحب ریٹائر ہوئے تو خالد محمود صاحب نے مجھے زونل مینیجر کا بھی 2 سال کے چارج دے دیا. اچھا. آپ زونل مینیجر بھی رہے ہیں؟ 2 سال وہ رہا. اچھا. ماشاء اللہ. 3 چارج اکٹھے بھی رہے, پرنسپل بھی, ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیبٹا بھی اور زونل مینیجر ٹیبٹا ماشاء بھی. اللہ. ماشاء اللہ. صبح سے لے کر اور مغرب تک دینا. ایک اور ہے کہ پوری سروس میں پوری پرنسپل شپ کے دوران کوئی سال ناکام نہیں ہے جو میں نے خود پیریڈ بھی نہ پڑھایا ہوں. اچھا. ماشاء اللہ. جب یہاں تھا 3 پیریڈ پڑھاتا تھا پرنسپل شپ کے علاوہ. اچھا. جب زونل مینیجر تھا تو ایم کام کو شام کو سیدھا وہاں سے آ کے پہلے پیریڈ پڑھاتا تھا, مغرب وقت چھٹی ہوتی تھی, کھانا مغرب کے بعد کھاتا تھا. کون سا سبجیکٹ پڑھاتے تھے؟ اکنامکس میں مضمون تھا. ٹھیک. یہاں پہ جو ہے ٹھیک. اور شکر ہے اللہ کا کہ میرا ذاتی رزلٹ نہ کبھی بھی 90% سے کم نہیں آیا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. 96, 98, 95, 94 یہ میرا رزلٹ ہوتا تھا یہاں پہ جو ہے.
2 میرے بیٹے 2 میری بیٹیاں، اچھا 4 بچے تھے. جی جی. تو وہ دونوں بیٹوں نے یہاں سے ایف جی اسکول سے میٹرک کیا، پھر بی ایس اسلامی یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد دونوں نے ایچ ای سی اسکالرشپ پہ، ایک نے جرمنی سے اور ایک نے فرانس سے پی ایچ ڈی کی. ماشاء اللہ. جرمنی والا جو ہے اشر جاوید جو ہے، اس نے مائکروسافٹ کے سائبر سیکورٹی کے سلسلے میں ایک کمپٹیشن میں پوری دنیا میں پہلی پوزیشن میں لے چکا ہے. ماشاء اللہ. اور اس میں اسے انہوں نے انعام میں جو ہے نا، کوئی کئی سال پرانی بات ہے، اس وقت وہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ کا موبائل تھا جو اسے موبائل انہوں نے انعام مل گیا تھا ماشاء اللہ. بچوں کو میرے. صحیح. دوسرا بیٹا جو ہے اس نے فرانس سے پی ایچ ڈی کی، پھر پوسٹ ڈاک جو ہے اسکاٹ لینڈ سے کی، پھر 5 سال کے لیے کچھ نمل میں پہلے جہاں جاب کی، پھر اس کے بعد وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں 5 سال جاب کی، وہاں چلا گیا. اور پچھلے سال واپس آنے کے بعد اب یو ایم ٹی یونیورسٹی ہے لاہور میں، اس میں وہ ڈائریکٹر اے آئی اور ڈین کے طور پہ اس کی ماشاء اللہ سلیکشن ہوئی ہے. وہاں پہ جو ہے 4 بچے شادی شدہ ہیں. بچے جب پی ایچ ڈی کرنے گئے تو انہوں نے بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کیا، پڑھے بھی، لیکن میں نے انہیں شادی کر کے فیملی کے ساتھ بھیجا. اچھا. ان دونوں بیٹے بات، جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا پہلا بیٹا فرانس میں پیدا ہوا. اچھا. جو بڑا بیٹا ہے وہ پی ایچ ڈی بعد میں کرنے گیا تھا، اس کا پہلا بیٹا تو یہاں ہو گیا تھا، بیٹی اس کی وہاں جرمنی میں پیدا ہوئی. تو ان کی جو مسز ہیں سر وہ بھی جاب کرتی ہیں یا نہیں؟ ان کی مسز، دونوں کی مسز، جو بڑا بیٹا ہے اس کی مسز تو جاب نہیں کرتی، ایم ایس سی جیوگرافی ہے وہ خیر میری مسز کی جو بہن ہے اس کی بیٹی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے. جو دوسرا بیٹا ہے وہ رشتہ داروں میں شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا تعلق سید فیملی سے ہی ہے. تو سید فیملی سے ہی مقصد ہے کہ وہ بہو تھی، وہ آئی ایس آئی میں جاب کرتی تھی بیسیکلی، اور پھر وہ جاب چھوڑ کے اس کی شادی ہوئی اور وہ فرانس گئی. اچھا. تو جہاں سے اس میں جو ہے بہو جو میری ہے اس نے بھی ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کیا تھا. صحیح. جاب مقصد شادی کے بعد جاب اس نے نہیں کی. صحیح. بہو نے بھی، دونوں بہو نے جاب نہیں کی، نہ میری مسز نے جاب کی اس کے اندر جو ہے. تو باقی 2013 میں ریٹائر ہوئے یہاں سے. اچھا. 20ویں اسکیل میں، شکر ہے اللہ کا. بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ جو 4 ٹائر اسکیل کا پروگرام تھا اس میں جو ہے وہ ٹیوٹا والے راضی نہیں تھے. اب وہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہے کہ یہاں بہاولپور میں ہم نے کیس کیا، ہائی کورٹ سے کیس جیتا. اس کی وجہ سے دیکھیں بے شمار پورے پنجاب میں لوگوں کو 18واں 19واں اور 20واں، اور ہمیں بھی خود پھر 19واں اور 20واں اسکیل ملا. 2006 میں میرا 20واں اسکیل ہو گیا تھا. 7 سال 20واں اسکیل رہا میرا. اس کے بعد ہم ریٹائر ہو گئے. اس کے اندر یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے مقصد یہ ہے کہ 2 دفعہ حج کی سعادت اور 4 دفعہ عمرے، 6 دفعہ اللہ نے مجھے موقع دیا وہاں جانے کے لیے. میری مسز کو بھی 6 دفعہ موقع دیا، 1 دفعہ حج اور 5 دفعہ عمرے کا. دونوں بیٹے بھی، بلکہ جب ان کی جاب ہوئی ہے تو پہلے 4 مہینے کی تنخواہ سے وہ اپنی تنخواہ سے عمرہ کر کے آئے ہیں. بعد میں وہ وہاں پی ایچ ڈی کرنے گئے ہیں. بس پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے پینشن سے کہ یہ 5 مرلے کا بنا بنایا مکان لے لیا. اچھا. جس میں ہم رہائش پذیر ہیں. ہم 2 میاں بیوی یہاں رہتے ہیں. صحیح. بچے آتے جاتے رہتے ہیں. صحیح. میں البتہ کبھی نہیں گیا نہ جرمنی نہ لندن. اچھا. وہی آتے رہے وہ خیر. صحیح. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے، بہت زیادہ ترقی دے. سر تھینکس لاٹ سر. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.